کہ عورتیں کہ ہر دفعہ چوڑیاں پہنانے کے لیے کسی کو بلاتی ہیں، جام ہو جاتے ہیں. بڑے عید کی خریداریوں کے لیے لوگ نکلتے ہیں. اب اس میں سب خریداریاں نہیں کرتے ہوں گے، خریداریاں تو سارا مہینہ کرتے رہتے ہیں. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے خالی پرس لے کر لٹکا کے یہ گھوم رہی ہوگی بازاروں میں، اور یہ مرد بھی گھوم رہے ہوتے ہیں خالی بھاؤ پوچھیں گے، خریدنا نہیں ہوتا، خالی عید کی خریداری کی بھیڑ میں اضافہ بنتے ہیں. خدا جانے ان کی نیتیں کیا ہوتی ہیں. پہلے تو چوڑیاں پہنائی جاتی تھی، اب خدا جانے کانچ کی چوڑیاں عورتیں پہنتی ہیں کہ آگے پیچھے کوئی ترقی ہو گئی ہے، پہنتی ہیں اب بھی. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جن کی دکان ہوتی ہے نا، یہ دکاندار پہناتا ہے عورتوں کو اپنے ہاتھ سے. عید رات کو، چاند رات کو چوڑیاں پہنتی ہیں، اور ان کے دوست ہوتے ہیں نا، یہ ان کی والنٹریلی ہیلپ کرتے ہیں، کوئی پیسہ نہیں دیتے، مفت میں ان کا ساتھ دیتے ہیں، اور ان کی گاہک جو عورتیں آتی ہیں ان کو یہ چوڑیاں پہنا رہے ہوتے ہیں. وہ دنیا کا معاوضہ نہیں لیتے، آخرت کا اور جہنم کی آگ کی صورت میں معاوضہ جمع کر رہے ہوتے ہیں. عورت کو اس طرح چوڑیاں پہنانا یہ حرام. غیر عورت کو شوہر پہنا سکتا ہے، بھائی بہن کو پہنا سکتا ہے، ماں کو بیٹا پہنا سکتا ہے، لیکن یہ تو غیر مرد عورت ہوتے ہیں. اس طرح عورتیں جو غیر مردوں کے ہاتھ میں دے دیتی ہیں. اب میں اس کو کیا لقب دوں؟ باحیا تو نہیں کہہ سکتا میں، با کا لفظ ہٹا کر کوئی اور لفظ بولوں گا تو شکایت ہوگی، ورنہ معاملہ تو اس سے بھی آگے ہے کہ جو عورت ایسا کرتی ہے وہ جہنم کے عذاب کی حقدار ہے، حیادار تو ہے ہی نہیں نا. تو اب سب کو چاہیے، ماں بہنوں کو بھی چاہیے، بہو بیٹیوں کو میری چاہیے کہ ایسا نہ کریں. چوڑی پہنے، چوڑی پہننا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. گھر میں لے آئے، ابو پہنا دیں گے، بھائی پہنا دے گا، اگر بچوں کے ابو ہیں تو وہ پہنا دیں گے. آخر غیر مرد کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، اور مرد کیوں دیکھتے ہیں تماشا؟ یہ اپنے بھائی بیٹے شوہر یہ تماشا کیوں دیکھتے ہیں؟ یہ کیوں غیر مرد کے ہاتھ میں ہاتھ دیتی ہے؟ اسی سے پہنوانا تھوڑی ضروری ہے. کہیں آتے جاتے ہوئے شادی بیاہ کے موقع پر جی اپنے گھر میں چوڑیاں جو ہر دفعہ چوڑیاں پہنانے کے لیے کسی کو بلاتی ہیں، خود ہی چوڑیاں پہن لیتی ہیں، اپنے ہاتھوں سے چوڑیاں پہنا جا سکتا ہے. کیا ضرورت ہے کسی اور کو بھی تکلیف دینے کی؟ تکلیف نہیں دے رہی نا اور کو، کچھ اور دے رہی ہیں، تکلیف کا سامان کر رہی ہیں دونوں کے لیے، معاذ اللہ. تو ان سے جنہوں نے بھی آج تک زندگی میں ایسا کیا ہے وہ سچی توبہ کریں، اللہ پاک کے قہر و غضب سے ڈریں، اور کبھی ہرگز یہ کام نہ کریں. چوڑیاں بھلے اگر بیچنا تو بیچیں، پہناؤں گا نہیں، لینا تو لے لو، یہ دام ہے. اب وہ کوئی نہیں لے گا تو روزی کیا؟ یہ گناہ کے کام میں روزی ہے کیا؟ جو گناہ سے بچتے ہیں کیا بھوکے مر رہے ہیں یار؟ تو کوئی بات تو نہیں ہوئی نا. اللہ روزی کا رزاق ہے، وہ آپ کو ایسی برکت دے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے. آپ یہ گناہ سے بچ کر تو دیکھیں. تھوڑی ہو سکتا ہے آزمائش بھی آئے، لیکن یہ کہ انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک در بند 1000 در کھلے، اللہ روزی دینے والا ہے. تو اس یہ کام نہیں کریں. اور گھر کی جو خواتین ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنی بہو بیٹیوں کو سمجھائیں اور اس سے باز رکھیں. یہ جانے والیاں بھی جوان ہوتی ہیں اکثر، اب خدا بہتر جانے کس کی کیا نیت ہوتی ہے. نیت کوئی سی بھی ہو، صاف نیت کی صورت ہے ہی نہیں، گناہ ہی گناہ ہے. اچھی نیت سے بھی غیر مرد کے ہاتھ میں یہ کیسے دیں گی؟ چوڑیاں پہننا کوئی فرض واجب تو تھا نہیں جس کو ادا کرنے میں غیر مرد کی مدد لینا ضروری ہو گیا، نہ لیتی تو گناہ گار ہو جاتی ہے. ایسا کچھ تو نہیں ہے نا. چوڑیاں پہنے بغیر بھی تو عید منائی جا سکتی ہے، یا چوڑیاں پہنے بغیر بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے. چوڑیاں تو طرح طرح کی آتی ہیں، خالی کانچ کی ہی کی تھوڑی آتی ہیں. تو بہرحال یہ بات بھی صحیح ہے نگران شورا کی کہ ہر وقت کون سا غیر مردوں کے پاس پہننے جاتی ہے. عید کو بڑا شوق ہوتا ہے، تو ایسا نہ کریں. ہو سکتا ہے یہ رمضان کے روزے بھی رکھتی ہوں گی، بہت کچھ کرتی ہوں گی، اس میں بھی مبتلا ہوں گی، تو ایسا نہ کریں. اپنی نیکیاں سنبھال کے رکھیں. اللہ پاک سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے.